السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، ہمارا دین کامل و مکمل ہے اور ہر کلمہ گو اس بات کی گواہی دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ہمارا دین کامل و مکمل ہے، اور اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا ہے۔ جب ہم سب کا یہ ایمان ہے، تمام سنیوں کا، جو بھی کلمہ پڑھ لینے والے ہیں، سب کا ایمان ہے ہمارا دین مکمل ہے، تو پھر ہم کو صرف وہی عمل کرنا چاہیے جو ہم کو اللہ، اس کی کتاب قرآن مجید سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح احادیث سے مل رہا ہو۔ کیوں مکمل ہے اور نبی پر مکمل ہوا۔ نبی نے جو دیا ہے وہ ہم لیں گے، نبی نے جو نہیں دیا وہ نہ دین ہوگا اور نہ وہ ہم لیں گے۔ لیکن آج کل کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، پتہ یہ لگا پوری زندگی تو کبھی گھر کے اندر درس رکھوایا ہی نہیں۔ اب یا تو پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن گھر میں درس رکھوائے جا رہے ہیں، یہ دروس دیے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی انتقال ہوتا رہا، آپ کے صاحبزادوں کا بھی انتقال ہوتا رہا، آپ کی صاحبزادیوں کا بھی انتقال ہوا، خلفائے راشدین کے بھی انتقال ہوئے، ان کے اولادوں کو بھی، صحابہ کرام ان کی اولادوں کے بھی، سب کے انتقال ہوئے۔ کیا انہوں نے یہ عمل کیا؟ نہیں کیا، نہ نبی نے کیا اور نہ نبی نے بتایا۔ یہ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے اور نبی پر ہوا ہے، اور نبی نے نہ وہ کام کیا ہو، نہ بتایا ہو، اور نہ آپ کی حیات طیبہ میں وہ کام کیا گیا ہو اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، جب ایسا نہیں ہے تو کیا ہمارا یہ کرنا دین کہلائے گا؟ اجی وہ استغفار کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پہ تمام ورثاء، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنی دعاؤں میں کیا ان کو شریک نہیں کر سکتا؟ شریک کریں، لیکن یہ کہ جمع ہو کر کے اجتماعی طور پر کہ جی وہ ان کے لیے استغفار کرنا تھا، تو نبی نے کیوں نہیں کیا؟ نبی تو یہ فرما رہے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے کسی نئی بات کا، نئے کام کا ایجاد کیا جو ہم نے دین دیا تھا اس میں نہیں ہے، تو یہ اس کا کام مردود ہے۔ جب مردود ہے تو ایسا استغفار بھی مردود ہے، ایسی دعائیں بھی مردود ہیں، ایسا کھانا پینا اور کھلانا پلانا یہ بھی مردود ہے۔ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اب میں دیکھ رہا ہوں بعض اہل حدیثوں کے اندر لا علمی کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، کہ سب جگہ پر یہ ہو رہا ہے، انہوں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا کہ جی تیسرے دن درس رکھا جاتا ہے، کسی عورت کا رکھ لیا، کسی مرد کا رکھ لیا۔ یہ ملانوں کا اور ملانیوں کا درس رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ پوری زندگی میں تو آپ کے والد نے، آپ کی بیوی نے، آپ کے شوہر نے، آپ کی ماں نے، آپ کے بچوں نے درس نہیں رکھا اپنے گھر میں۔ اب مرنے کے بعد پہلے دن، دوسرے تیسرے دن، یا 10ویں اور 20ویں اور 40ویں دن یا برسی کے دن یہ درس رکھنا بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا تمام کلمہ پڑھ لینے والوں کو میں کہوں گا، آپ کا جب یہ دعویٰ ہے تو اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھائیں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے نبی پر مکمل ہوا، یا تو نبی سے یہ ثبوت پیش کریں یا پھر اپنے اس عمل کو چھوڑ دیں، اپنے اپنے طور پہ استغفار کریں مرحومین کے لیے، وہ جائز اور درست ہے۔ اس سے پہلے تو ہم رو رہے تھے بریلویوں کے اوپر، دیوبندیوں کے اوپر، جنہوں نے اپنے گھروں میں یہ بدعات رچائی ہوئی ہے کہ تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے۔ ان کو ہم رو رہے تھے کہ بھئی قرآن و سنت سے دکھاؤ، اگر کرتے ہو تو ثبوت اگر ہے تو تمہارے پاس، نہیں دکھا سکے
لیکن افسوس در افسوس ہے کہ آج اہل حدیث کہلاتے ہیں اہل حدیث، لیکن پھر عملی طور پر یہ اہل حدیث ہو نہیں سکتے. کیوں؟ انہوں نے ہندوانہ رسمیں، ہندوؤں کیا جو ہوا کرتی تھیں اس کے بدل میں ان بریلویوں نے اپنایا، اختیار کیا، نام بدل دیے، تیجا 10واں 40واں کر دیا. ان کیا کچھ اور ناموں سے یہ سارا کچھ ہوا کرتا تھا، دیوبندیوں نے بھی لے لیا خوب، اور اب آہستہ آہستہ اہل حدیثوں میں یہ سرایت کر رہا ہے. بچا لو اپنے آپ کو، اگر جہنم سے محفوظ رکھنا ہے تو ایسے اعمال قطعی طور پہ اپنے گھر میں مت ہونے. ادھر بریلوی اور دیوبندی جو اپنی فقہوں کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی باتوں کو لے کر کے چل رہے ہیں، ان پر بھی افسوس ہے، لیکن اتنا بڑا افسوس نہیں جتنا بڑا افسوس ان نام نہاد اہل حدیثوں کے اوپر ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں اور اہل حدیث والا عمل نہیں کرتے. وہ کیا، ان کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اپنے ہاں یہ شروع کر دیا ہے. یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو، اس کو دین نہ سمجھے اور خود نہ کریں.